قاتلانہ حملوں کی روداد سیاست سے آگے ریاست تک جس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ دن یہ واضح کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس ملک میں اختلاف رائے اب صرف ناپسندیدہ نہیں ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ میں اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف تھا، ایک عام دن، عام مصروفیات، پھر میرے دوست نے بس اتنا کہا کہ عمران خان پر حملہ ہوا ہے۔ نہ تجزیہ نہ قیاس، صرف ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ کچھ بنیادی طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ہم دونوں فوراً اٹھے، بغیر بات کیے نیچے آئے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ذاتی وقت ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ خبریں منتشر تھی، تصدیق نہیں تھی، صرف اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ گولیاں لگی ہیں، کہا جا رہا تھا کہ زخم ٹانگوں پر ہیں، جان کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے ملک میں جہاں سچ بھی سیاسی ضرورت کے مطابق بدلا جاتا ہو، کسی بیان پر یقین آسان نہیں تھا۔ پھر وہ منظر آیا، عمران خان کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا اور انہوں نے مکہ بلند کیا۔ یہ ایک واضح جان بوجھ کر دیا گیا اشارہ تھا، میں زندہ ہوں اور میں دباؤ میں نہیں آیا۔ اگلے چند گھنٹے غیر معمولی تھے۔ شوکت خانم ہسپتال منتقل کیے جانے کی بات ہوئی مگر راستے بند تھے۔ یہ سوال فطری تھا، اگر جان بچ چکی تھی تو نقل و حرکت کو کیوں روکا جا رہا تھا؟ اس لمحے ریاست کی نیت پر شک جذباتی نہیں، منطقی تھا۔ جب تصدیق ہوئی کہ جان بچ گئی ہے تو ایک سطحی سکون آیا، مگر اسی دن ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی۔ ایک باپ مارا جا چکا تھا، اس کے بچوں کی خاموشی نے واضح کر دیا کہ یہ واقعہ کسی ایک شخص تک محدود نہیں تھا، یہ طاقت کے بے لگام استعمال کی مثال تھی۔ چند ہفتے بعد عمران خان نے دوبارہ عوام کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ راولپنڈی 6 روڈ۔ یہ کوئی شو آف پاور نہیں تھا، یہ ایک غیر رسمی ریفرنڈم تھا۔ لوگ یہ دیکھنے آئے تھے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو کس حالت میں۔ لوگ گاڑیاں دور چھوڑ کر پیدل آئے، 2 سال کے بچے، ضعیف لوگ، خواتین، مزدور۔ یہ کسی جماعت کا اجتماع نہیں تھا، یہ ایک سوال تھا جو لوگ خود سے اور ریاست سے پوچھنے آئے تھے۔ جب ہیلی کاپٹر نظر آیا تو شور نہیں مچا، ایک اجتماعی سانس لی گئی۔ پھر عمران خان سامنے آئے، واکر کے سہارے، واضح درد کے ساتھ، اور جب انہوں نے کہا یہ سیاست نہیں، یہ جہاد ہے، یہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن تھی۔ وہ دن اس لیے اہم نہیں تھا کہ لوگ کتنے تھے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ خوف اب فیصلہ ساز نہیں رہے گا۔ یہ لمحہ یاد رکھنے کے قابل اس لیے ہے کہ اس دن واضح ہو گیا کہ یہ ملک اب صرف پالیسی یا الیکشن کے بحران میں نہیں ہے، یہ اخلاقی اختیار کے بحران میں ہے، اور ایسے بحران میں خاموشی غیر جانبداری نہیں ہوتی، وہ شراکت بن جاتی ہے۔